مرد کے دل کا راستہ، یہ 3 راز جان لو۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہیں جن کا ذکر مرد برسوں بعد بے احترام سے کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہی لہجہ بدل جاتا ہے؟ مسئلہ حسن، دولت یا شہرت کا نہیں ہوتا، اصل چیز عادت ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو روزمرہ میں نظر آتی ہیں، وہی مرد کے دل میں عورت کا مقام یہاں تو آسمان تک لے جاتی ہیں یا مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 2 عادتوں کی، اور آخر میں بانو قدسیہ کی ایک ایسی جملے پہ رکیں گے جو کہ یہ سارے معاملے کو سمجھا دیتی ہیں۔ پہلی عادت، غصے میں بھی نرمی سے بات کرنا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بے عزتی نہیں۔ گھر کے جھگڑے ہوں، باہر کی تھکن ہو یا پیسے کی تنگی ہو، وہ عورت جو غصے میں بھی شوہر کی عزت کے سامنے دیوار نہیں بنتی، وہ جیت جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بات نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ بات کیسے کہی جاتی ہے۔ طنز، چیخ، لوگوں کے سامنے ٹوکنا، ماضی کے تانے دینا، یہ سب وہ زہر ہے جو محبت کو مار دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ عورت جو اکیلے میں آہستہ سے کہتی ہیں آپ تھکے ہوئے لگتی ہو، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، وہ جھگڑے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ مرد کی سب سے بڑی ضرورت عزت ہے۔ عورت سے محبت وہ بعد میں مانگتا ہے، پہلے وہ چاہتا ہے کہ اسے کمتر نہ سمجھا جائے۔ جب تم اس کی عزت نفس کو بچاتی ہو تو وہ تمہاری حفاظت کو اپنی جان سے زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو بانو قدسیہ اپنی کتاب راجہ گدھا میں کہتی ہیں، عورت اگر مرد کی انا کو سمجھ لی تو وہ اس کے لیے پہاڑ بھی کاٹ دے گا، اور اگر نہ سمجھے تو وہی انائے سے اجاڑ دے گی۔ دوسری عادت، شکر گزاری اور چھوٹی چیزوں کی قدر کرنا۔ اب سوچو اگر گھر آتے ہی اسے شکایتوں کی فہرست ملے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں کیا، فلانے کا شوہر ایسا ہے، تو وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ باہر اور گھر میں فرق ہی کیا رہا۔ اور جو عورت محبت سے کہتی ہے آپ گھر آ گئے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، آپ کی محنت کو دیکھ کر دل دعا دیتا ہے اللہ آپ کو صحت دے، وہ ایک تھکے ہوئے دل کو دوبارہ جگا دیتی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ضرورتیں نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ تم کمی کے ہوتے ہوئے بھی اس کی موجودگی اور کوشش کو دیکھتی ہو۔ مرد کو لگتا ہے کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی، اور جس عورت کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہی جب اسے سراہتی ہے تو اس کا حوصلہ دگنا ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں رشتہ محبت سے نہیں، محبت کے اظہار سے چلتے ہیں۔ خاموش محبت مر جاتی ہے، کیونکہ مرد باہر سے چاہے کتنا ہی مضبوط نظر آئے، اندر سے اسے بھی ایک سہارے، ایک تسلی، ایک نرم لفظ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہارے 2 لفظ اس کے دن کی سب سے بڑی جیت بن سکتے ہیں۔ جب دنیا اسے تھکا دے، تمہاری آواز اسے یاد دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک گھر کو صرف دیواروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ سکون کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ تیسری عادت، ہر فیصلے میں اسے شامل کرنا، مشورہ لینا اور اسے اہم محسوس کرانا۔ تو وہ صرف مشورہ نہیں مانگ رہی ہوتی، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ اور جس مرد کو اپنی عزت گھر میں ملے، وہ باہر کی ہر مشکل کا سامنا مسکرا کر کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب تم نرمی سے بات کرو، شکریہ کہو اور اسے فیصلوں میں شامل کرو تو وہ صرف تمہارا شوہر نہیں رہتا، وہ تمہارا سب سے بڑا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، مرد کو مضبوطی باہر کی دنیا سے نہیں ملتی، اسے مضبوطی تمہاری ایک مسکراہٹ، تمہاری ایک دعا اور تمہاری ایک اچھی بات سے ملتی ہے۔ تو بات سادہ ہے، لہجے میں نرمی رکھو، عزت کبھی نہ گواؤ، شکر گزاری کو عزت بناؤ، محنت کی قدر کرنا سیکھو، ہر فیصلے میں اسے شامل کرو، اسے اہم محسوس کرواؤ۔ یہ 3 چھوٹی عادتیں نہ صرف گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے بلکہ مرد کے دل میں تمہارے لیے ایسی عزت پیدا کر دیتی ہے جو وقت کے ساتھ بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک دن ڈل جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عادت جو دل کو سکون دے وہی عمر بھر یاد رہتی ہے۔ اگر یہ 3 عادتیں تمہارے گھر میں بھی فرق لا رہی ہیں تو کمنٹ میں اپنی چھوٹی سی کہانی ضرور شیئر کرو، ہو سکتا ہے تمہاری باتیں کسی اور کے لیے امید بن جائیں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میری پیاری بہنوں، اے اللہ تمام پیار کرنے والی بیویوں کے دلوں میں سکون، زبان میں نرمی اور گھر میں برکت عطا فرما۔
ان کی محبت، ان کی قربانی اور ان کی خاموش دعاؤں کو قبول فرما۔ ان کے رشتوں میں محبت، عزت اور وفا ہمیشہ قائم رکھنا۔ اے اللہ، ہر اس بیوی کو خوش رکھ جو اپنے شوہر کے لیے مسکرا کر تھکن بھول جاتی ہے۔ اس کے دل کو محبت سے بھر دے، اس کی آنکھوں میں چمک اور گھر میں سکون عطا فرما، اور اس کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول کر، اور اس کے رشتے کو ہمیشہ محبت، عزت اور وفا سے جوڑے رکھنا۔ آمین ثم آمین۔